السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان الی آخر الآیہ۔ مشاہدین کرام، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم روزے صاحب ایمان روزے رکھا کرتے ہیں۔ آئیے اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں روزے کیوں رکھائے جاتے ہیں، اس کے مقاصد اور کیا ہیں۔ اس تعلق سے میں نے موضوع جو انتخاب کیا ہے، ماہ رمضان، مقاصد اور اہتمام۔ میں نے اس موضوع کو 3 نقاط میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ پہلا نقطہ ہے کہ آیا اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان اس روزے کے لیے کیا اہتمام کیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس اہتمام کے تحت ہمیں کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس انداز سے روزے رکھیں۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کیا ساری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روزے ضائع ہو جاتے ہیں یا اس کا ثواب نہیں مل پاتا۔ تو پہلے نقطہ کے تحت دیکھتے ہیں، بخاری کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے، اور اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ رب العالمین آسمانوں کے اندر اس کا خصوصی اہتمام کرتا ہے، اور وہ اہتمام یہ کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور شرکش شیاطین جو انسان کو برے کام کی طرف ورغلاتا ہے، اچھے کاموں سے روکتا ہے، ان کو جکڑ دیتا ہے، باندھ دیتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے، فکرہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس روزے اور اس رمضان کے مہینے کو اہمیت دیتے ہوئے یہ بلیغ اہتمام کیا ہے کہ آسمانوں کو سجا دیا، خاص اہتمام کیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جب آسمانوں کے اندر اس کا اہتمام کیا تو ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ دوسرے نقطے کے تحت یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، قرآن کی آیت ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ آپ میں سے کوئی باحیات ہوں اور رمضان کا مہینہ اسے آ لے تو اسے چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ رمضان کے روزے تو ہم سب رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ مقصد ہمارے اندر آ پاتا ہے جو اللہ رب العالمین ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کے اندر بہت سارے اہتمام، بہت سارے مقاصد، بہت ساری باتیں اور بہت سارے پوائنٹس رکھ پڑے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انسانیت اور سارے انسان جو بھی سارے اعمال کرتا ہے وہ سب اس کے لیے ہے، صرف روزہ ہی ایک ایسا عمل ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دیتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر کہتا ہے، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ روزے دار کے لیے 2 بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی وہ جب وہ افطاری کرتا ہے، اور دوسری خوشی وہ جب قیامت کے دن میں مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ 2 بڑی بڑی خوشیاں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں روزے کے اندر اس قدر بلیغ اہتمام کیا ہے اور اتنی ساری فضیلتیں، اتنی ساری رحمتیں، اتنی ساری برکتیں رکھی ہیں، تو پھر کیا ہم وہ ساری ذمہ داریاں یا وہ روزے اسی انداز سے ادا کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس کی مقصدیت کیا ہے؟ تیسرے نقطے کے تحت ہم جانتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو اس کے ثواب سے محروم کیسے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کے روزے ہم پر بھی فرض کیے گئے، اس سے پہلے والی امت پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ مقصدیت کیا ہے؟ مقصد یہ ہے تاکہ ہم اور آپ تقوی والے ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، متقی بن جائیں۔ یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو اس کے اندر مقصد پنہا رکھی ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا اس رمضان کے مہینے میں ہمارے اندر وہ بات، وہ لچک، وہ احساس، وہ فکرہ اور وہ سوچ آ پاتی ہے جو یہ آیت ہم کو بتانا چاہتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، چلا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، لیکن جو تبدیلی ہمارے اندر آنی چاہیے وہ نہیں آتی ہے۔ ایک بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ابھی بھی وہ تخیلات، وہ سارے احساسات، وہ سارے واہیات باتیں ابھی بھی آتی ہیں جو وہ پہلے ہوا کرتی تھی۔
حالانکہ جب رمضان آتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا اس قدر بلیغ اہتمام کیا ہے کہ آسمانوں کو سجا دیا، اسی قدر اہتمام ہم کو یہاں بھی کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی لوگوں کو لگے کہ ہاں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ ہمارے اندر یہ ہوتا یہ ہے، پہلا رمضان آیا، سحر افطار بڑے اہتمام سے بڑے انتظام سے کرتے ہیں، دوسرے رمضان شروع ہوتے ہی ہماری وہی حالت ہو جاتی ہے جو پہلے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ لطف نہیں آیا، وہ ذائقہ نہیں آیا جو روزہ دینا چاہتا ہے۔ مثال سے سمجھیں کہ تقویٰ آخر روزہ رکھنے کی حالت میں ہے کیا؟ تقویٰ یہ ہے، آپ روزے دار ہیں، شدید پیاس آپ کو سکھائے دے رہی ہے، بھوک کی تڑپ سے آپ کا جسم سوکھا جا رہا ہے، آپ کانپ رہے ہیں، آپ کے سامنے مزید انواع و اقسام کے پکوان رکھے پڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں کتنی لذت دار خوشبو آ رہی ہے، ایک نوالا اپنے منہ کے اندر لے لوں میری ساری بھوک مٹ جائے، لیکن اسی وقت آپ کو یاد آتا ہے انی صائم، اللہ کا خوف آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے اور آپ وہ کھانا ترک کر دیتے ہیں۔ آپ دوپہر کی شدید گرمی میں حمام کے اندر نہا رہے ہوتے ہیں، بارش کے شبنمی قطرے بوند بوند آپ کے آنکھوں کے سامنے سے ٹپک کر زمین پر گرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کاش کہ ایک ٹکڑا میری زبان میں جائے اور حلق کو تر کر دے، میری پیاس بجھ جائے، لیکن آپ کو یاد آتی ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں۔ یہی تقویٰ ہے، یہی احساس اور یہی تقویٰ آپ کے اندر صحیح معنی جگانا کرتا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی اہلیہ گھر میں بن سنور کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ہیجانی خواہشات ابھرتے ہیں، آپ کا من کرتا ہے کہ میں ذرا اپنی اہلیہ سے خواہش پوری کر لوں، لیکن پھر آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں میں روزے دار ہوں۔ یہی تقویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین یہی چیز چاہتا ہے۔ ہمارے گاؤں دیہات کے اندر خصوصاً، شہروں کے اندر کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، جہاں پر پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اتنی سمجھداری ان کے اندر نہیں ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، دوپہر آنے سے پہلے ہی یا دوپہر آنے کے بعد تھوڑی سی پیاس آئی، کام کرنے گئے، پیاس ستائی، بھوک ستائی، روزہ چھوڑ دیا۔ ذرا بتائیں، اگر سحر افطار کے بیچ میں آپ نے صبح سحری کی، شام کو افطاری کرنی ہے، اس بیچ میں آپ کو بھوک نے نہیں ستایا، پیاس نے آپ کو نہیں تڑپایا، تو روزہ کس معنی کا؟ یہ ایک الگ موضوع بن جائے گا کہ کوئی روزے دار ہو اور اس کے سامنے کھانا پینا کھایا جائے تو اس کا عذاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہم بندوں کے لیے کس قدر بلیغ اہتمام کیا ہے، پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں، کما حقہ رکھیں۔ تیسرا نقطہ یہ، اس پر جو مصائب، جو اذیتیں، جو تکلیفیں ہوں اس کو برداشت کریں، کیونکہ ماہ رمضان میں اگر اللہ رب العالمین نے ایک ایک عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر کے رکھا ہے، تو وہیں پر اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کا جو عقاب ہے، اس کی جو سزا ہے وہ بھی بڑا چلا کر مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں صاحب ایمان کے اندر روزے کے لطف کو اور روزے کے احساس کو جگا دے۔